سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور مبارک جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں دو جہاں مشہور ہیں، دنیا کا جہاں اور آخرت کا جہاں۔ دنیا کا جہاں تقریباً ایک جیسا ہی ہے، آخرت کے جہاں کے یہ مختلف مراحل ہیں، اور دنیا دار الاسباب ہے، ایک دوسرے کی مدد ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے سے تعاون ہوتا رہتا ہے۔ اگر اولاد پہ مشکل وقت آئے والدین ان کا سہارا بن جاتے ہیں، دوست احباب ان کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں، اس آزمائش سے نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح انسان دوسرے انسان کی مدد سے، اس سے تعلق کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے تقریباً مشکلات سے نکل جاتا ہے، آزمائشوں سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال دنیا وہ اچھائی برائی خوشی غمی دونوں معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن آخرت کا جہاں اور اس کے کئی آگے جہاں بیان کیے گئے،
ان میں انسان اکیلا ہوگا، کسی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ دنیاوی طور پر جتنے رشتے ہیں، سب سے قریبی رشتہ بھی جنہیں ماں باپ کہا جاتا ہے، کوئی ایک بھی قبر میں ساتھ نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی موت کے وقت کیا کر سکے گا؟ ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی حشر کے میدان میں کیا کر سکے گا؟ حالانکہ قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، میزان ہوگا، نامہ اعمال دیا جائے گا، پل صراط ہوگی۔ یہ مشکل ترین مراحل ہے۔ یوں سمجھیے زندگی بھر میں جو کمایا ہے، اس کمائی کا نتیجہ اب شروع ہوگا۔ تو اگلے جہاں کا دروازہ اور اگلے جہاں کا آغاز، جہاں سے اگلے جہاں میں داخل ہوا جاتا، اسے موت کہا جاتا ہے۔ موت بڑی مشکل ہے، بڑی تکلیف دہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکرات الموت، آپ کی مسنون دعائیں پڑھیں تو موت کی سختی کا بڑا ذکر آتا ہے۔ آقا کریم اللہ کے حضور بار بار دعا مانگتے ہمارے لیے، اور ہمیں گویا تلقین کی جا رہی ہے، موت کی سختی سے پناہ مانگو۔ موت بڑا دردناک مرحلہ ہے۔ شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے یہاں سے کلمہ لے گیا، ایمان بچا کے لے گیا، آگے تو خیر ہو جائے گی۔ ہر ممکن کوشش کرتا ہے موت کے وقت اس کے ایمان کو سلب کیا جائے، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعد چھوٹی کتابوں میں نے یہ بھی پڑھا، شیطان کسی قریبی رشتہ دار کی صورت میں آتا ہے، اور چونکہ موت کے وقت اکثر لوگوں کو بڑی پیاس لگتی ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے، جیسے انسان صحرا میں کھڑا ہے اور کئی وقتوں کا پیاسا ہے، تو شیطان کسی قریبی رشتہ دار کی صورت میں آتا ہے، پانی کا پیالہ آگے کرتا ہے اور کہتا ہے انکار کر دے، کلمے کا انکار کر دے، یہ پانی میں تجھے دوں گا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ بہرحال موت کی سختیاں پناہ مانگی گئی۔ فرمایا کافر کی، منافق کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے جھاڑی پہ وہ کپڑا ڈال کے اسے کھینچا جاتا ہے، اتنی اذیتناک موت ہے۔ مرنے کے بعد اس مردوں کو، مرنے والوں کو، وہ قبر والوں کو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا دوبارہ دنیا میں آنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں ہمارا بھی جی چاہتا ہے دوبارہ دنیا میں آ جائیں، دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ کرم کرے۔ کہا نہیں، دنیا میں تو آنا چاہتے ہیں، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، دوبارہ اگر زندگی ملی تو پھر موت سے گزر کے آنا پڑے گا۔ ابھی کئی سال ہو گئے، موت کی تکلیف ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ تو موت بڑا دردناک مرحلہ، بڑا مرحلہ ہے۔ آگے جائیے، موت بھی آ گئی، یہ مرحلہ بھی عبور ہو گیا۔ اب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں قبر میں کون جاتا ہے؟ ساری زندگی خون پسینے کی کمائی وہ قبر میں جاتی ہے، رشتہ داری قبر میں جاتی ہے، مال و اسباب، جائیداد، گاڑیاں، مکانات قبر میں جاتے ہیں، کوئی چیز قبر میں نہیں جاتی۔ ساری زندگی جس دنیا کے پیچھے ہم خار ہو گئے، ہم نے زندگی صرف کر دی، کوئی ایک چیز بھی وہ قبر کے اندر نہیں جاتی۔ اگر رشتہ دار بھی جاتے ہیں، مٹی ڈالنے تک ہمارے ساتھ ہے، مٹی ڈالی، ہاتھوں کو جھاڑا اور واپس پلٹ آ گئے۔ اب اندھیری قبر میں انسان اکیلا ہوگا، تنے تنہا ہوگا، نہ ماں آئے گی نہ باپ آئے گا۔
کیا چیز آئے گی؟ نیک اعمال اگر کیے ہیں وہ قبر میں کام آئیں گے، وگرنہ قبر میں کیا ہے؟ وحشتوں تنہائیوں کا گھر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اوپر چلنے والے کو قبر پکار پکار کے کہتی ہے، اے میرے اوپر چلنے والے خیال کرنا ایک دن میرے پاس آنا ہے، ایک دن نیچے آنا ہے، زیادہ اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر، اترایا نہ کر، میرے پاس آنا ہے۔ اور میری حقیقت کیا ہے؟ میں تنہائیوں کا گھر ہوں، وحشتوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، سخت اندھیرا ہے، روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ میں تنہائیوں کا گھر ہوں، کوئی مؤنس و غمخوار ساتھ لے کے آنا۔ تو قبر پکار کے کہتی ہے، ہر ایک نے قبر میں جانا ہے۔ میں اور آپ شاید قبر کی حقیقتوں کو نہ سمجھ سکے۔ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول اور آپ کا یہ واقعہ اکثر سنا ہے، جب بھی کسی قبر کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے، آنکھوں میں آنسو آتے، کھڑے کھڑے روتے، رونے کی وجہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، گریہ طاری ہو جاتا، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے حضور اتنا ڈرتے ہیں؟ وہ قبر والے سے پیار تھا، کیا چیز ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی چیز نہیں، مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے سنا اگلے جہاں کی سارے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ یہ قبر کا ہے۔ اگر قبر میں کامیابی مل گئی آگے بھی آسانی ہو جائے گی، اگر یہاں پکڑے گئے تو آگے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ قبر میں تنے تنہا نہ جانے 100 سال یا 1000 سال ابھی رہنا ہے، کتنی دیر رہنا ہے۔ آگے چلیے، انسان اپنی قبر میں بالآخر سور پھونکا جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا، سارے مردے اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، اور یہ الفاظ ہیں، فرشتے ہانک کے انہیں میدان محشر کی طرف لے جائیں گے۔ اور کیا عالم ہوگا؟ ہر ایک کا وہاں حالت برابر نہیں، ایک جیسی نہیں، مختلف ہوگی۔ پچھلے سال اخباری رپورٹ کے مطابق سندھ کے بعد علاقوں میں کہتے ہیں درجہ حرارت 50 سے اوپر چلا گیا، تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ مر گئے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہمارے ملک سندھ کے علاقوں میں لوگ مر گئے، ابھی 50 ہے۔ محشر کا دن غور کیجئے، سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی مانند ہوگی، اور کہا انسان اپنے ہی اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں لت پت ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ٹانگوں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا سینے تک، کوئی کندھے تک، اپنے ہی اپنے پسینے میں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ماں باپ آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، دوست احباب آئیں گے جن کے بغیر آج دل نہیں لگتا؟ کیا بیوی آگے آئے گی، زندگی کا ہم سفر بچائے گی؟ قرآن پڑھیے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ماں بیٹی کو دیکھ کے دور چلی جائے گی، بیٹا باپ کو دیکھ کے دور چلا جائے گا۔ بھائی ساری زندگی تو اکٹھے رہے، اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہیں باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ بیٹی کہے گی کہیں ماں اپنا دودھ پلانے والی ماں آج نیکی نہ مانگ لے۔ فضائل اکبر، بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، مشکل کا دن ہوگا، ایک ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ اگر کوئی نیکی کا سوال بھی کرے جواب ملے گا، آج تو میں ضرورت مند ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا، اگر تمہارے پاس کوئی نیکی ہے تو دے دو، میں نہیں دے سکتا۔ میدان محشر میں آپ نے سنا، احادیث میں آوازیں آئیں گی، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ یہ قیامت کا منظر ہے،
صرف قیامت کا منظر یہاں تک نہیں، آگے چلے گئے، کسی طرح یہ مشکل مرحلہ بھی آگے چلا، کام آگے بڑھا، اب نامہ اعمال دیا جائے گا، اگر تو دائیں ہاتھ میں مل گیا تو خیریت ہوگی، اگر بائیں ہاتھ میں مل گیا کتنی مشکل ہوگی، ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں گے، بڑے مشکل مرحلے ہیں، پھر میزان آئے گا۔ قرآن پاک میں روزانہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کے دن کا مالک ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے خیال کر لو، نیکیاں اکٹھی کر لو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، تو جزا کے دن کا مالک ہے۔ انسان کی زندگی کے سارے اعمال وہاں لائے جائیں گے اور انسان دیکھ کے حیران ہو جائے گا، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا کہ یہ گناہ تو میں نے ساری زندگی کسی کو بتایا ہی نہیں، میں نے اکیلے کیا تھا، آج یہ بھی سامنے آ گیا۔ اور اگر کوئی بدبخت، کوئی ڈھیٹ قسم کا انسان انکار کر دے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، فرشتوں نے پتہ نہیں کہاں سے لکھ لیا، تو جس چیز سے گناہ کیا تھا وہ چیز بول کے کہے گی، اگر ہاتھوں سے گناہ کیا تھا تو ہاتھ بول کے کہیں گے کہ ربا یہ غلط بیانی کرتا ہے، ہم گواہ ہیں اس نے ہمارے ذریعے سے گناہ کیا تھا۔ کتنی بڑا مولاک منظر ہے۔ پھر آگے چلیے، چلتے چلتے المختصر آگے چلے گئے، اب جنت اور جہنم کے درمیان، بلکہ جہنم کی پشت کے اوپر بالکل پل صراط ہے۔ پل صراط کوئی بڑا پل ہے، کوئی ون وے ٹریفک کا پل نہیں، فرمایا تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور ایمان والے جن کے پاس نیک اعمال اور ایمان کا نور ہوگا ان کا نور چمکے گا، اس کی روشنی میں سفر طے کریں گے۔ منافق کافر وہ گر گر کے مر جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ کوئی پل صراط سے تیزی سے گزرے گا، کوئی گرتا پڑتا گزرے گا، کوئی لٹک لٹک کے گزرے گا۔ بہرحال یہ مشکل مرحلات ہیں۔ دنیا میں مشکل آ جائے، ماں سے کہا مشکل حل ہو گئی، باپ سے کہا پریشانی دور ہو گئی، دوستوں سے قرض لے لیا، مشکل وقت گزر گیا۔ ان وقتوں میں کیا کریں؟ ان حالات میں کیا کریں؟ نیک اعمال کرتے ہیں، ہم اچھائیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، دل میں وہ عمل رکھنا پڑے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ سارے جمعے کا اب خلاصہ، اب تک تمہید تھی، اصل بات کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، وہ روایت بیان کرنے والے، الفاظ بیان کرنے والے، ذمہ داری قبول کرنے والے، وہ فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا اے میری امت، اگر موت کے وقت کوئی سہارا چاہتے ہو، اگر قبر میں کوئی مدد چاہتے ہو، اگر حشر میں کوئی سہولت چاہتے ہو، اگر میزان میں اپنے لیے کوئی آسانی چاہتے ہو، میں اللہ کا رسول تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ سے سچی محبت کرنا، اللہ کے رسول سے کرنا، اور اس رسول کی ساری اہل بیت سے محبت کرنا، مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت کا صدقہ اللہ ان سارے مرحلوں میں آسانی فرما دے گا۔ اور یاد رکھیے سچی محبت کرنا ایسے نہیں، اگر آدمی ماں سے پیار کرے اور باپ کا نافرمان ہو، سچا فرما بردار نہیں ہوگا۔ اگر باپ سے محبت رکھے، فرما برداری کرے، لیکن ماں کا وفادار نہ ہو، وہ بھی فرما بردار نہیں کہلائے گا۔ فرما بردار وہ ہوگا جو ماں کا بھی محبت ہے، باپ کا بھی وفادار ہے، دونوں کا مل کر جو اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، وہی فرما بردار کہلائے گا۔ یاد رکھیے
اللہ کی ذات ہو، اس کے محبوب کی ذات ہو، محبوب کی ساری آل ہو، ازواج مطہرات ہو، اصحاب رسول ہو، جب تک سب کی سچی محبت نہ ہوگی فرما برداری قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے سب کی سچی محبت ہمارے دل میں ہوگی، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وسلم، صلی اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔